کیا خیبر پختونخوا میں الیکٹیبلز اپنی مرضی سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور باقی ملک میں انہیں جبرن شامل کر دیا گیا تھا؟ جو دیگر صوبوں کے برعکس پی ٹی آئی پختونخوا میں مختلف طریقوں سے اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پختونخوا میں بھی الیکٹیبلز کو اسی طرح بلیک میل کر کے اور لالچ دے کر پی ٹی آئی میں شمولیت بالجبر پر آمادہ کیا گیا تھا، جس طرح کے باقی ملک میں کیا گیا تھا۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان کو پختون سمجھتے ہیں اور اسی لیے ان سے جڑے رہنا ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ فیکٹر ہوتا تو 1997، 2002 یا 2008 کے انتخابات میں بھی وہاں کے لوگ عمران خان کا ساتھ دیتے۔ تب عمران خان زیادہ پاپولر اور غیر متنازع تھے، ان کے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے تھے اور نہ لوگوں کو یہ علم ہوا تھا کہ اقتدار ملنے کے بعد عثمان بزدار اور زلفی بخاری ان کی سلیکشن ہوں گے۔ تو کیا پی ٹی آئی نے اپنے دونوں ادوار میں خیبر پختونخوا میں بڑے انقلابی اور غیر معمولی ترقیاتی کام کیے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پی ٹی آئی کے دونوں ادوار اور بالخصوص دوسرا مالی اور انتظامی حوالوں سے تاریخ کے بدترین ادوار ثابت ہوئے۔ صرف 2 بڑے پروجیکٹ یعنی بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی سامنے آئے جو دراصل کرپشن کے حمالیہ ثابت ہوئے۔ ان کے سوا صوبے میں کوئی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا۔ یونیورسٹیاں تباہ کر دی گئیں، اسپتالوں اور ڈاکٹرز کی حالت ابتر ہے۔ جتنا قرضہ قیام پاکستان سے لے کر 2013 تک صوبے نے لیا تھا وہ پی ٹی آئی کے 10 سالوں میں ڈبل ہو گیا، لیکن نہ جانے وہ رقم کہاں گئی۔ فاٹا کی آبادی شامل ہو جانے کے بعد وفاقی محاصل میں صوبے کا حصہ 19% تک جانا چاہیے تھا، لیکن اسے پی ٹی آئی حکومت میں سابقہ 15% پر منجمد رکھا گیا۔ این ایف سی کا اجلاس نہیں بلایا گیا اور ضم شدہ اضلاع کے لیے این ایف سی ایوارڈ کے 3% جو تقریباً 1.25 ارب روپے بنتے تھے 1 سال بھی ادا نہیں کیے گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5 سال گزرنے کے باوجود وہاں پولیس کے تھانے تک نہیں، کئی قبائلی اضلاع میں تو جج اور ایس پی کے بیٹھنے کے لیے بھی موزوں جگہ نہیں۔ یوں فاٹا مرجر جیسے لوگ غنیمت سمجھ رہے تھے کو الٹا مصیبت بنا دیا۔ کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی دوسری اور تیسری درجے کی لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پرویز خٹک بغاوت کر کے اپنی پارٹی بنا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان پرویز خٹک کے ساتھ جا چکے۔ سابق گورنر شاہ فرمان پہلے سے عمران خان کے بیانیے کے حامی نہیں تھے۔ عمران خان کے چیف آف سٹاف شبلی فراز غائب ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غائب بھی اسکرپٹ کے مطابق ہیں۔ پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کے جو رہنما غائب یا جیل میں نہیں، وہ کسی نہ کسی چینل سے رابطے میں ہیں، بلکہ جو چند ایک عمران خان کے شیر دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی درپردہ طاقتور حلقوں کی مخبری کر رہے ہیں۔ اب جب ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پختونخوا کی صورتحال دوسرے صوبوں سے مختلف ہے؟ میرے نزدیک ان کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ پختونخوا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو بھی نیا تجربہ کرنا ہو اسے پہلے وہاں کیا جاتا ہے۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے باقی ملک کو 2018 میں تجربہ گاہ بنایا گیا، لیکن خیبر پختونخوا کو 5 سال قبل ٹیسٹ کے طور پر 2013 میں تجربہ گاہ بنایا گیا۔ اس لیے وہاں پر نسبتاً لوگوں کے پی ٹی آئی سے مفادات زیادہ وابستہ ہو گئے تھے اور بیوروکریسی میں بھی ان کا اثر اسی طرح گہرا ہو چکا جس طرح کے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہے یا سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے۔ پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سمجھدار اور محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہیں، ان کی پشت پناہی بھی مضبوط ہے، جبکہ ان کے برعکس پختونخوا میں پہلے اعظم خان مرحوم کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جو ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ شریف تھے، جبکہ اب بھی جن ریٹائرڈ جج صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا وہ حد سے زیادہ شریف ضرور ہیں، لیکن سیاست اور انتظامی معاملات میں ان کا کوئی تجربہ نہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کو سب سے بڑا فائدہ اعظم خان کی قیادت میں جے یو آئی، پی پی پی، نون لیگ اور اے این پی پر مشتمل مخلوط اور برائے نام نگراں حکومت نے پہنچایا۔ جے یو آئی کو اسی صوبے میں پی ٹی آئی کا متبادل سمجھا جا رہا تھا، لیکن محمود خان کے استعفے کے بعد وہاں پر کابینہ کی تشکیل نو سے قبل 1 سال میں جے یو آئی کی قیادت میں سیاسی جماعتوں نے صوبے میں جو تباہی مچا دی اس کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کو یاد کرنے لگے۔ اس شرمناک اور تباہ کن طرز حکمرانی نے پی ٹی آئی کو نئی زندگی دینے میں بنیادی کردار ادا کیا، ورنہ تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی شکست دے رہی تھی اور بڑی پارٹی کے طور پر ابھر رہی تھی۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی بقا کی ایک اور وجہ وہاں پر
دیگر سیاسی جماعتوں کی عدم دلچسپی یا ابتر صورتحال ہے۔ یہاں آج کل پی ٹی آئی کے سامنے کوئی متبادل قوت تھی اور نہ آج ہے۔ شریف برادران نے ماضی میں پختونخوا کو توجہ دی اور نہ اب دے رہے ہیں۔ ان کی توجہ کا مرکز پنجاب ہے۔ زرداری نے بھی سندھ کی خاطر پختونخوا سے عملاً پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جے یو آئی نے 1 سال کی مار دھاڑ سے 5 سال قربان کر دیے۔ اے این پی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دیں اور تنظیم بڑی محنت بھی کر رہی ہے، لیکن ایمل ولی خان کی پالیسیز کا کوئی رخ معلوم نہیں۔ پہلے وہ روٹھیوں کو منا رہے تھے، اب پارٹی سے اچھے بھلے لوگوں کو نکالنے کا باعث بن رہے ہیں۔ پرویز خٹک جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، لیکن وہ قومی جماعت کی رہنمائی کا کرشمہ نہیں رکھتے۔ رہی جماعت اسلامی تو وہ پہلے سے دیر تک محدود ہو گئی ہے۔ لیکن ایک اور عنصر مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اصل ہینڈلرز ایک صفحے پر بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ فائدہ اس بات کا پہنچ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پرویز خٹک، اے این پی اور وزارت اعلیٰ اور لاڈلا بننے کی خواہش میں آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ مثلاً اگر جے یو آئی اور اے این پی کے رہنماؤں کی تقریریں سنی جائیں تو ان کا نشانہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ پرویز خٹک ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا نشانہ پی ٹی آئی سے زیادہ مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے امیر مقام اپنے تئیں محنت کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کو مری کی سیر سے فرصت نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پی ٹی آئی کو اس سے بہتر سازگار ماحول اور کہاں مل سکتا ہے جو یہاں اسے ملا ہوا ہے۔